دیہات کی پرسکون فضاؤں میں بکھری ہوئی زندگی بظاہر معصوم اور سادہ لگتی تھی، مگر اس کے پردے میں کئی گہرے راز چھپے تھے۔ راشد، جو کہ ایک محنتی اور سنجیدہ شخص تھا، اپنے بھتیجے بلال کو ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا تھا۔ بلال ایک جوان، چنچل اور زندگی سے بھرپور لڑکا تھا، جبکہ راشد کی بیوی زینب خوبصورت اور دلکش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک پوشیدہ خواہش کی چمک رہتی۔ بلال اکثر چچی زینب سے مذاق کرتا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں وقت گزارتا، اور دھیرے دھیرے دونوں کے درمیان ایک کہیں محبت جنم لینے لگی۔ یہ محبت معصوم نہ تھی، بلکہ ایک ممنوعہ جذبہ تھا، جس کا انجام سوائے بربادی کے کچھ نہیں تھا۔ زینب اور بلال کے درمیان ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ ابتدا میں یہ بس ہنسی مذاق تک محدود تھیں، مگر آہستہ آہستہ یہ رازدارانہ لمحات میں تبدیل ہونے لگیں۔ رات کے اندھیروں میں چھپ کر ہونے والی ملاقاتیں ایک خطرناک موڑ پر پہنچ چکی تھیں۔ بلال اور زینب کو محسوس ہونے لگا کہ یہ تعلق اب چھپ نہیں سکے گا۔ ایک رات راشد نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ اس کی نیند کھلی تو وہ حیران رہ گیا کہ زینب بستر پر نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا۔ صحن میں بلال اور زینب کی سرگوشیاں اس کے کانوں تک پہنچیں۔ اس کا دل دہل گیا، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ راشد نے اپنی بیوی اور بھتیجے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ زینب نے بلال کو سہارا دیا اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر راشد پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے بلال کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر بلال جوان تھا، مضبوط تھا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ زینب نے ایک لمحے کے لیے فیصلہ کیا کہ اگر راشد زندہ رہا تو وہ دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اس نے بلال کو اشارہ کیا اور دونوں نے مل کر راشد کو زمین پر گرا دیا۔ زینب نے تیز دھاڑ چھری، اٹھائی اور راشد کے سینے میں پیوست کر دی۔ راشد کی آنکھوں میں بے یقینی اور دھوکے کا درد تھا۔ بلال نے اپنے چچا کی آخری ہچکیاں دیکھیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ دونوں کے چہروں پر خوف اور فتح کا عجب امتزاج تھا۔ بلال اور زینب نے جلدی جلدی لاش کو ٹھکانے لگانے کی تدبیر کی۔ لاش کو رات کے اندھیرے میں قریبی کھیت میں دفنا دیا گیا اور گاؤں میں مشہور کر دیا کہ راشد کسی کام سے شہر گیا ہے۔ کچھ دن تک سب کچھ پرسکون رہا، مگر راشد کی گمشدگی کے سوالات اٹھنے لگے۔ پولیس کو خبر ملی اور تفتیش کا آغاز ہوا۔ بلال اور زینب نے ہر ممکن طریقے سے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر پولیس نے جب سختی سے پوچھ گچھ کی تو بلال کی ہمت جواب دے گئی۔ سچ سامنے آ گیا۔ بلال اور زینب کو عدالت میں پیش کیا گیا، جرم ثابت ہو گیا اور دونوں کو سزائے موت سنا دی گئی۔ بلال نے آخری لمحات میں زینب کی طرف دیکھا، مگر اب ان کی محبت میں کوئی کشش نہ رہی تھی، بس پچھتاوا تھا۔ زینب کو جیل میں قید کر دیا گیا، جہاں اس نے کئی راتیں روتے ہوئے گزاریں۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے راشد کے ساتھ زندگی کے حسین سال گزارے تھے، مگر ایک لمحے کی ہوس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ سزائے موت کے دن زینب کو آخری بار آئینے میں اپنا عکس دیکھنے دیا گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں اندھیرے چھائے ہوئے تھے اور چہرہ خوفناک حد تک مرجھا چکا تھا۔ اس نے بلال کو آخری خط لکھا: بلال، ہم نے جو کیا وہ محبت نہیں تھی، بلکہ ایک گناہ تھا۔ ہمیں اس کا انجام معلوم ہونا چاہیے تھا۔ میں تم سے محبت کرتی تھی، مگر اس محبت نے ہمیں موت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ شاید اگلے جہاں میں ہم آزاد ہوں۔ بلال کو بھی مقررہ دن پر پھانسی دے دی گئی۔ آخری لمحات میں اس کے ذہن میں راشد کے ساتھ گزرا بچپن، چچی کے ساتھ بیتے لمحات اور جیل میں زینب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ جب پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا، اس نے آخری بار زندگی کی روشنی کو دیکھا اور اپنی غلطیوں کو قبول کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کہانی محبت کی حدود کو توڑنے، بے وفائی اور جرم کے انجام کی خوفناک مثال بن گئی۔ راشد کی قبر پر اب بھی گاؤں والے فاتحہ پڑھنے آتے، مگر زینب اور بلال کو کوئی یاد نہ کرتا۔
ان کے جرم کی سیاہی نے انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ کا ایک سیاہ باب بنا دیا۔ گاؤں میں لوگ آج بھی اس کہانی کو عبرت کے طور پر سناتے ہیں۔ وہ مقام جہاں راشد کی قبر ہے ایک خاموش گواہ بن چکا ہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہاں سے گزرنے والے لوگ سرگوشیوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بلال اور زینب کے انجام نے گاؤں میں محبت اور وفاداری کی نئی مثالیں قائم کیں۔ کوئی بھی شخص اب ایسا گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس راہ پر چلنے کا نتیجہ صرف بربادی ہے۔